بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہے یتیموں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اسلام میں یتیموں پر رحم کرنے کا خاص طور پر حکم ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو یتیموں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یتیم کو کوئی ستاتا ہے اور وہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے فرزند کے چہرے پر بوسہ نہ دو کہ اس کو اپنا باپ یاد آ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے تو فرشتگان اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یتیم کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماں باپ ہی اپنی اولاد کے سب سے زیادہ ناز برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو اس درخت کی مانند ہو جاتا ہے جس کی جڑ اکھڑ گئی ہو۔ ایک بار حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی راستے سے گزر رہے تھے، ناگہاں ایک بچے کے رونے کی آواز کان میں آئی۔ آپ فوراً ٹھہر گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بیوہ عورت اس بات پر اپنے بچے کو مار رہی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہننے کی ضد کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم اس بچے کو نہ مارو، اس کے رونے سے میرا دل ہل گیا ہے، اس کی نئے کپڑے پہننے کی ضد میں پوری کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی وقت آپ نے کپڑا منگوایا اور اس بچے کا لباس تیار کرا کے بھیج دیا۔ پھر حضرت کا یہ معمول رہا کہ جب ادھر سے گزرتے تو اس بچے کو بلا کر پیار کرتے اور دریافت فرماتے کہ اس کی کوئی خواہش تو نہیں۔ بنی اسرائیل کے ایک نبی نے مناجات بارگاہ باری تعالیٰ میں عرض کی، تیرے نزدیک کون سا عمل خیر زیادہ محبوب ہے؟ وحی ہوئی، یتیموں کے ساتھ نیکی اور بیواؤں پر رحم۔ حضرت علی علیہ السلام بڑے یتیم پرور تھے۔ جب آپ خلیفہ ہوئے اور کوفہ کو آپ نے اپنا پایہ تخت بنایا اور امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام شہر کی ان بیوہ عورتوں کی ایک فہرست بناؤ جن کا کوئی سہارا نہیں۔ جب یہ فہرستیں بن گئیں تو امام حسین علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم محتاجوں اور یتیموں کا پتہ چلاؤ۔ جب سب پتے معلوم ہو گئے تو حضرت اپنے کندھے پر روٹیوں اور خرموں کے تھیلے رکھ کر رات کے وقت تمام بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کے پاس خود جاتے اور کھانا پہنچاتے اور باوجود رات کی تاریکی کے نقاب ڈال کر پس در سے اس طرح دیتے کہ کوئی آپ کو پہچانے نہیں اور اسے لیتے وقت شرم نہ آئے۔ کئی برس تک آپ کا یہی معمول رہا۔ کسی یتیم یا بیوہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ رات کو جو شخص کھانا دینے آتا ہے وہ کون ہے۔ البتہ جب آپ ماہ رمضان کی 19ویں رات کی شب میں مسجد کوفہ میں زخمی ہوئے اور اگلی رات کو ان یتیموں اور بیواؤں کو روزی نہ پہنچا سکے تو ان میں بے چینی کے آثار پیدا ہوئے۔ یتیم بچے اپنی ماؤں سے کہنے لگے، خدا جانے کیا مصیبت پیش آئی کہ آج ہمارا محسن و مربی کھانا دینے نہیں آیا۔ جب 2 راتیں اسی طرح گزر گئیں اور امیر المومنین علیہ السلام کا جنازہ گھر سے نکلا تب ان کو پتہ چلا کہ رات کا کھانا لانے والا حضرت امیر المومنین علیہ السلام تھے۔ حضرت امیر کے جنازے میں بے شمار یتیم بچے تھے۔ اسی کوفے میں جہاں حضرت علی علیہ السلام نے یتیم پروری کی تھی، یتیمان مسلم پر وہ ظلم ہوئے کہ ان کے بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے بچوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اہل کوفہ کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ ایک سے فرمایا کرتے تھے کہ ہم کو چند روز اپنے گھر میں پناہ دو، مگر اس پر کوئی راضی نہ ہوتا، کیونکہ ابن زیاد نے منادی کرا دی تھی کہ جو کوئی پسران مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ آوارہ وطن بچے، بے باپ کے بچے کملائی ہوئی صورتیں لیے گرد و غبار میں اٹے ہر طرف مارے مارے پھر رہے تھے۔ کہاں جائیں اور کس سے فریاد کریں؟ بے کس اور بے یار و مددگار بچے ہر طرف مارے مارے پھرتے تھے۔ موت کی بھیانک تصویر رہ رہ کر ان کی آنکھوں میں پھر جاتی تھی۔
ابن زیاد کے سخت احکامات سن کر لوگ کانپ رہے تھے، مگر بچوں کی پریشانی کے تصور سے محبان علی کے دل ہل رہے تھے۔ عورتیں اپنے شوہروں سے کہتی تھیں، نامعلوم ان غریب بچوں پر کیا گزری ہوگی اور بیچارے اس پردیس میں کہاں مارے مارے پھرتے ہوں گے۔ ہم خود انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے، مگر حاکم بدذات کے جاسوس ہر طرف لگے ہوئے ہیں، خدا جانے وہ حاکم سے جا کر کیا کہہ دیں۔ وہ پھول سے چہرے کیسے کملا گئے ہوں گے، بھولی بھولی صورتیں کیسی مرجھا گئی ہوں گی۔ معصوم بچے 7 8 سال کے ہر طرف گھبرائے پھر رہے تھے کہ ایک ناکے کے قریب جا نکلے۔ ایک سپاہی نے للکار کر کہا، بس آگے قدم نہ رکھنا، کہاں بھاگے جا رہے ہو، ہم کو تمہاری ہی تلاش ہے۔ یہ سن کر دونوں بچے تھر تھر کانپنے لگے۔ بھائی نے بھائی سے کہا، اب کیا کریں، یہ دشمن نہیں بلکہ ہماری موت ہے، اب ہمارا زندہ رہنا محال ہے، یہ ظالم ہمیں برچھیوں سے مارنا شروع کر دیں گے، ہم لاکھ منت سماجت کریں گے مگر وہ ہماری نہیں سنیں گے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ وہ جفاکار ان کے قریب آ پہنچے اور معصوم بچوں کو مارنا شروع کیا۔ آخر ابن زیاد نے ان کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور تاکید کی کہ ہرگز ان کی کم سنی پر رحم نہ کھائے، خبردار ان کی نگہداشت میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ قید خانے سے نکل بھاگیں، ان کو لذیذ غذا کھانے اور ٹھنڈا پانی پینے کو نہ دیا جائے، یہ ہمارے دشمن کے بچے ہیں، ان کو آرام نہ دینا۔ زندان بان نے ان کو ایک حجرہ تاریک میں لے جا کر بند کر دیا۔ گرمی اور تاریکی سے جب بچوں کا دم گھٹتا تو بے چین ہو کر فریاد کرتے، للہ ذرا دیر کے لیے ہم کو باہر نکال دے، ہماری جانوں پر آ بنی ہے، ہم بھاگنے والے نہیں، اگر ہمارے کہنے کا یقین نہ ہو تو ہمارے پیر میں بیڑی اور گلے میں توق ڈال دے۔ لیکن ان بے کسوں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھاتا کہ صبر و شکر کے ساتھ رہو، کیونکہ ہماری یہاں پر کوئی شکایت سننے والا نہیں، نہ ہمارے سر پر ماں ہے اور نہ باپ، جو مل رہا ہے غنیمت ہے، ہمارا منہ تو اس قابل بھی نہیں، خدا مالک و مختار ہے، اس مشکل کو بھی آسان کرے گا، سدا کسی کا زمانہ ایک سا نہیں رہتا۔ چند ہی روز کی قید سے بچوں پر نکاہت کا اس قدر غلبہ ہوا کہ پہچانے نہ جاتے تھے، چہرے زرد پڑ گئے، بدن سوکھ کر کمزور ہو گیا، اٹھنا بیٹھنا دشوار ہو گیا۔ ایک دن جب زندان بان غذا دینے کے لیے آیا تو چھوٹے بھائی نے لرزتے کانپتے اس سے کہا، اے شخص، اگر تو مہربان ہو کر توجہ سے کچھ حال ہمارا سن لے تو ہم بارگاہ الہی میں تیرے لیے دعا خیر کریں گے۔ اس نے کہا، کہو بچوں، کیا کہنا ہے؟ بچوں نے کہا، اے شخص، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے یا نہیں؟ کہا، وہ کون مسلمان ہو سکتا ہے جو ان کو نہ جانے؟ انہوں نے کہا، اے بھائی، تو علی مرتضیٰ سے بھی واقف ہے؟ اس نے کہا، سبحان اللہ، کیوں نہ ہوتا، وہ تو میرے امام ہیں۔ یہ سنتے ہی بچوں نے تنے بے جان میں جان آ گئی، کہنے لگے، اے شخص، ہم اسی خاندان کے ہیں، ہم ہی مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ شخص گھبرایا اور اٹھ کر ان معصوم بچوں کے قدموں پر گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بچوں، مجھے معاف کرنا، میں تمہارے حال سے قطعاً ناواقف تھا، مجھے بخش دو کہ میں نے تمہیں کئی بار جھڑکا اور طرح طرح سے تم پر سختی کی۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھے اس نیکی کا اجر دے، انشاءاللہ ہمارے جد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ہماری دادی فاطمہ سلام اللہ علیہا حشر میں پیش خدا تمہاری شفاعت خواہ ہوں گی۔ اے شخص، ہم راہ سے واقف نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں؟ اگر تجھے معلوم ہو تو یہ بتا دے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام آج کل کہاں ہیں تاکہ ہم ان کی خدمت میں چلے جائیں۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کو روز عاشوراء کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح خیمے جلائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کو قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ اس نے یہ تمام ماجرا کربلا کا جب بچوں کو سنایا تو بچوں کے اوپر رقت طاری ہو گئی
اور زمین پر تڑپنے لگے۔ اس نے کہا، اے بچوں، زور سے نہ رو، ایسا نہ ہو کہ تمہارا کوئی دشمن آواز سن لے۔ ابن زیاد بڑا ظالم ہے، وہ محبان علی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کرا رہا ہے۔ میری رائے میں اب تم کو تاخیر نہ کرنی چاہیے اور جلد سے جلد زندان سے نکل جانا چاہیے۔ میرے اوپر جو گزرے گی میں اسے بھگت لوں گا۔ الغرض 1 سال قید میں رہنے کے بعد وہاں سے نکلے، لیکن کدھر کو جائیں اور کس کے پاس جائیں؟ ناگہاں ایک خاتون پر نظر پڑی جو اپنے داماد کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، دروازے پر کھڑی نظر آئی۔ بچوں نے عاجزانہ لہجے میں کہا، اے مادر مہربان، خدا و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دیں۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں نے جواب دیا کہ ہم آل رسول کے گھرانے سے ہیں، حضرت مسلم کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر مومنہ تڑپ گئی اور کہنے لگی، اے بچوں، میں تمہاری کنیز ہوں، میرا گھر تمہارا گھر ہے، مگر میرا داماد حاکم کا دوست ہے، اگر خطرہ ہے تو اسی کی طرف سے ہے۔ بچوں نے کہا، اب رات زیادہ ہو گئی ہے، شاید وہ نہ آئے، ہم صبح ہوتے ہی تیرے گھر سے نکل جائیں گے۔ آخرکار وہ دونوں بچوں کو گھر میں لے آئی اور ایک حجرے میں ان کو بٹھایا، کھانا پانی لے کر آئی۔ بچوں نے کہا، ہمیں بھوک ہے نہ پیاس، تھک گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ ذرا دیر آرام کر لیں۔ اور اس مومنہ نے فوراً بستر بچھا دیا اور بچے اس پر لیٹ کر سو رہے۔ ذرا دیر نہ گزری تھی کہ حارث ملعون گھر میں داخل ہوا، غیظ میں بھرا ہوا، آواز میں درشتی، آنکھوں میں غصہ سے سرخی۔ ضعیفہ نے کھانا لا کر اس ملعون کے سامنے رکھا۔ اس ملعون نے کھانے سے انکار کر دیا اور بھوکا ہی بستر پر لیٹ رہا۔ ناگہاں حجرے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ ظالم چونکا اور خنجر لیے ہوئے اندر آ پہنچا۔ جاتے ہی ظالم نے دونوں بچوں کے بازو زور سے پکڑ لیے اور پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں نے کہا، اے شخص، اگر تو امان کا وعدہ کرے تو ہم تجھ سے اپنا حال بیان کریں۔ اس نے کہا، میں امان دی، سچ سچ اپنا حال بیان کرو۔ انہوں نے لرزتے کانپتے کہا، اے شخص، ہم مسلم کے بیٹے ہیں اور تیرے گھر میں پناہ لینے آئے ہیں۔ اس شخص نے اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا اور اپنا وعدہ توڑتے ہوئے بچوں کو زور سے بازو سے گھسیٹنے لگا کہ وہ مومنہ سامنے آ گئی۔ وہ بار بار بچوں سے لپٹتی اور وہ ظالم اسے تلوار کی ہولوں سے ہٹاتا تھا۔ آخر جب کسی طرح نہ مانی تو اس ظالم نے جھنجھلا کر ایسی تلوار دے ماری کہ وہ بے دم ہو کر گر پڑی۔ اب کون اس ظالم کو روک سکتا تھا؟ وہ دونوں بچوں کو لیے ہوئے نہر پر پہنچا۔ بچوں نے ہر چند منت سماجت سے کہا کہ اے شخص، ہمیں قتل نہ کرو اور حاکم کے سامنے لے جا، مگر وہ بذات کہاں ماننے والا تھا۔ چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی پر وار کر کے اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ دیکھ کر چھوٹا بھائی کی لاشے سے جا کر لپٹ گیا کہ اسی اثنا میں چھوٹے بھائی پر بھی وار کر کے چھوٹے بھائی کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ دھبا بھی نہ خون کا رہا شمشیر عدو میں، دھبا بھی نہ خون کا رہا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں۔